سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے اور اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو، یعنی کہ زبانی قرآن کا ہر لفظ اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ اسی طرح مبین کا لفظ 7 بار قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا اس کا معنی ہے کیوں اس سور میں بار بار اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے؟ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے جو ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین میں مبین کا لفظ 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا کہ ہمیں مبین کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ تو مبین کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلا ہوا، یعنی کھلم کھلا۔ سب سے پہلے آتا ہے امام مبین، یعنی سب سے پہلے امام مبین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہاں پر لوح محفوظ کا مطلب لیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح میں ظاہر کر دیا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ کرنے والے ہو وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور کل تم اللہ کے یہاں پہنچو گے تو ان اعمال کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ دوسرا آتا ہے بلغ المبین، جس کا مطلب ہے کہ کھلم کھلا پیغام، رسالت کا، توحید کا اور آخرت کا جو پیغام پیغمبروں نے تم تک پہنچایا ہے وہ ان کا کہا مان لو، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے کھلا ہوا ہے اور صاف صاف پیغام سنا رہے ہیں۔ اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تیسرا آتا ہے دلال مبین، اس کا مطلب ہوتا ہے کھلی ہوئی گمراہی، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت جب پہنچ گئی ہے اور رسولوں نے تم تک اللہ کا حق اور پیغام پہنچا دیا، پھر بھی تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اس غیر کے سامنے جھکتے ہو، عبادت کے حقدار بتوں کو مانتے ہو، زندگی اور موت غیروں کے حق میں چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ دنیا کی ہر چیز پر اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے۔ چوتھی مرتبہ آتا ہے دلال مبین، کیوں دوبارہ کھلی ہوئی گمراہی کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ نیکی کرنے سے کتراتے ہو۔ جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو تمہارا نفس تم پر غالب آ جاتا ہے، وہ نیک کام جو اللہ کے وہاں تمہارا درجہ بڑھا دیتا، لیکن تم اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو تو وہ کھلی ہوئی گمراہی ہوئی۔ ہر بار گمراہی در گمراہی کی بات کی جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے اور انسان گمراہی میں کیوں چلا جاتا ہے؟ اس کا جواب اسی لفظ میں یعنی کہ عدو مبین میں دیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ ہے جو تم سے یہ سب گمراہی کے کام کروا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے تم بلاغ المبین کو نہیں سمجھ رہے اور عدو مبین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہو۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن المبین۔ جب شیطان ہمیں اتنی آسانیوں سے گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے تو اب سوال بنتا ہے کہ کھلے ہوئے دشمن سے بچے کیسے؟ اسی کا جواب دینے کے لیے اور اس دشمن سے نپٹنے کے لیے قرآن المبین کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو اپنا رہبر اور لیڈر مان لو گے تو انشاءاللہ ہدایتیاں پا جاؤ گے، کی رضا حاصل ہوگی اور تم پر شیطان حاوی نہیں ہو پائے گا اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن قرآن مجید تم نے سینے سے نہیں لگایا، اسی لیے شیطان تمہیں اچک لیتا ہے اور تم آسانی سے برائی میں پڑ جاتے ہو۔ اس کے بعد آخری آتا ہے خصیم مبین، یعنی کہ مطلب کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا۔ قرآن مجید تو کھلا ہوا ہے، پھر بھی ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تو کرتا ہی ہے، لیکن انسان بھی خصیم مبین ہو جاتا ہے، یعنی یہ خود جھگڑالو۔ شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے لیکن اس کا نفس بھی جھگڑالو ہو جاتا ہے، نبیوں سے جھگڑے کرتا ہے، ایمان کی بات پر جھگڑے کرتا ہے، حالانکہ انسان ایک ناپاک نطفے سے بنا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر بعد میں ہم سب مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 7 مبین کے بارے میں تمام مسلمانوں کو بتائیے۔